عید کی صبح عالیہ اپنی دوستوں کے ساتھ کار میں جا رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو کسی نے کھڑکی پر ہلکی سی دستک دی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، عمر قریباً 60 برس، سر پر ٹوکری، اس میں سموسے سلیقے سے رکھے تھے۔ اس کے پھٹے کپڑے اور ننگے پاؤں اس کی تن گزتی بتا رہے تھے۔ بوڑھے نے عاجزی سے کہا، بیٹی کچھ سموسے لے لو، صبح سے ایک بھی نہیں بکا۔ عالیہ نے کھڑکی نیچے کی بغیر منہ موڑ لیا اور دوستوں سے کہا، یہ لوگ کہاں سے نکل آتے ہیں؟ بوڑھے نے پھر کہا، صرف 50 روپے کے لے لو، بس آج کچھ نہیں بکا۔ عالیہ کا غرور بڑھ گیا۔ اس نے غصے سے شیشہ نیچے کیا اور چلا کر کہا، یہی اس ہٹ جاؤ، تمہارا چہرہ دیکھ کر برا لگتا ہے، دفعہ ہو جاؤ۔ بوڑھا ماند پڑ گیا، امید بھری آنکھیں فوراً بچ گیا۔ سگنل سبز ہوا تو جب گاڑی چلنے لگی تو بوڑھے کی ٹوکری کار کے دروازے سے چھو گئی۔ معمولی سا نشان رہ گیا۔ عالیہ کے لیے وہ چھوٹا سا نشان اس کی انا پر گرا ہوا طعنہ بن گیا۔ وہ غصے میں باہر نکلی اور چلائی، یہ گاڑی لاکھوں کی ہے، تم جانتے ہو اس کے ایک پرزے کی قیمت ہزاروں نہیں کروڑوں۔ بوڑھا کانپنے لگا۔ اس نے زمین پر پھیلے سموسے دیکھے اور آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی معاف کر دو، میرے پاس پیسے نہیں۔ اسی دوران ایک نوجوان وہاں کھڑا دیکھا رہا تھا۔ نام تھا عمران، سادہ لباس مگر چہرے پر سکون۔ وہ مٹھائی لے کر آیا تھا۔ گھر منظر دیکھ کر رک گیا۔ نرمی سے بولے، بی بی برا مت مانیں، غلطی ہو گئی، وہ بزرگ ہے، آج خوشی کا دن ہے، کسی کی بددعا نہ لیں۔ عالیہ نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تو تم ان کے وکیل ہو یا اسی چال کے شریک؟ پہلے گاڑی کو نقصان پہنچاؤ، پھر رقم مانگو۔ عمران نے پرس نکالا اور تیزی سے عالیہ کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے دیے۔ اتنے ہاتھ میں ہیں، باقی آپ میرے اوپر رکھ دو۔ عالیہ نے جھٹک کر رقم لی اور غصے میں چلی گئی۔ بوڑھا عمران کا شکر ادا کر کے رخصت ہوا اور عمران کے دل میں اس دن کا درد گھر گیا۔ عالیہ کا غرور، امیرانہ شان اور انسانیت سے بے خبر اس کے دل کو چھو گئے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ایسی انسانیت سوز رویہ کا جواب دیا جائے گا۔ 2 ماہ بعد عالیہ ایک بڑے پروجیکٹ کی اعتمادی دینے جا رہی تھی۔ اس کا ظفر خان کی کمپنی کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، ایک بین الاقوامی عمارت جس کے لیے بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل درکار تھی۔ وہ پورے اعتماد انداز میں 40ویں فلور کے بورڈ روم میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی چہرہ سامنے آیا، اس کے قدم جم گئے۔ وہاں عمران موجود تھا، مگر بدل چکا تھا۔ وہ اسی بین الاقوامی کمپنی کا چیئرمین بن چکا تھا۔ کے بعد عمران نے سنجیدگی سے کہا، آپ کا منصوبہ تکنیکی اعتبار سے بہترین ہے، مگر ایک چیز کم ہے، انسانوں کا خیال۔ آپ نے ان لیڈروں کے بارے میں منصوبہ نہیں بنایا جن کے گھر آپ گرا کر شاندار ٹاور کھڑے کریں گے۔ چند ہزار روپے کے معاوضے سے لوگ اپنے گھر اور روٹی نہیں کھو دیں گے۔ عمران نے پروجیکٹ مسترد کر دیا۔ عالیہ کی کمپنی پر ایک کے بعد ایک دروازے بند ہونے لگے۔ شراکت دار پیچھے ہٹ گئے۔ بینک نے فنڈنگ روک دی۔ میڈیا میں منفی خبریں آئیں۔ ظفر خان کی کمپنی بری طرح پڑ گئی۔ وہ غصے اور شرمندگی میں گھر آئے اور بیٹی سے پوچھا کہ عمران کون ہے اور یہ دشمنی کیوں؟ عالیہ نے سچ بتاتے ہوئے وہی واقعہ یاد کیا جب اس نے بوڑھے کو درکار
کیا تھا۔ ظفر خان نے فوراً عمران کے والد کو فون کیا اور معافی مانگی، مگر سنتے ہی کہ عمران کے والد نے کہا کہ ان کے بیٹے نے وہی کیا جو درست تھا۔ عالیہ کے سلوک نے ایک ضعیف انسان کی محبت اور وقار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اسی رات ظفر خان اور عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جس بوڑھے کو تکلیف پہنچائی تھی اسے ڈھونڈ کر معافی مانگیں اور اس کی مدد کریں۔ اگلی صبح وہ اسی بازار میں گئے جہاں حادثہ ہوا تھا۔ کئی دکانوں اور لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ بوڑھا، جس کا نام رحمت علی تھا، مسجد کے پیچھے ایک جھگی میں رہتا تھا۔ جب وہ پہنچے تو رحمت علی خاموشی سے باہر آئے۔ عالیہ زمین پر گر کر کھڑے ہو کر رونے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ رحمت علی نے حسودگی سے کہا، بیٹی، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کی سادگی اور شفقت عالیہ کے دل کو چھو گئی۔ ظفر خان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا کہ وہ رحمت علی کی پوتی کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھائیں گے اور رحمت علی کے لیے ایک دکان بنوا کر باعزت روزی دینے کا انتظام کریں گے۔ رحمت علی نے نفیس انداز میں ان کا شکریہ مانگا اور دعا دی۔ کچھ دن بعد عالیہ خود عمران کے دفتر گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور سچائی مانگی۔ عمران نے مسکرا کر کہا، میرا مقصد تمہیں نیچا دکھانا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ تم دیکھو کہ حقیقی روشنی، انسانیت کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے ندامت کے بعد شفا آ گئی۔ وہ بدل چکی تھی۔ وقت نے شفا دی۔ آہستہ آہستہ عالیہ کی کمپنی پھر سنبھل گئی اور اس نے ہر نئے منصوبے میں لوگوں کو فلاح کا جذبہ شامل کیا۔ ظفر خان نے اپنی بیٹی پر فخر محسوس کیا۔ وہ اب صرف کامیاب بزنس وومن نہیں بلکہ احساس اور رحم دل انسان بن چکی تھی۔ ایک سال بعد ایک عید کی صبح عالیہ پھر انہی غریب بستیوں میں تحفے بانٹنے گئی، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں صرف ٹھیکیداری کے کاغذات نہیں بلکہ دل سے دیے گئے انعامات اور عزت تھی۔ عمران نے پیغام بھیجا کہ ان کی کمپنی کا ایک نیا پروجیکٹ ہے، مگر عالیہ نے جواب دیا، میں ابھی سب سے زیادہ منافع والا سودا کر رہی ہوں۔ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں۔ سبق: سب سے بڑی دولت دل کی روشنی ہے، رحم، انسانیت اور دوسروں کی عزت۔